یہاں پر یو کے یورپ کے اندر رہنے والے 10 لاکھ کشمیری ہمیشہ ایک سوال کرتے ہیں، ایم کیو ایم کی کشمیر اسپیسیفک کوئی پالیسی نہیں ہے، بلکہ ایم کیو ایم کو سمجھا جاتا ہے کہ انڈیا کے زیادہ ان کے فیور میں بات کرتے ہیں ان ٹرمز آف کشمیر ریزولوشن جو ہے اس کو سولو کرنے کے بارے میں. آپ کیا کہیں گے؟ میں یہ سوال ان سے پوچھتا ہوں کہ اگر ایم کیو ایم کی کشمیر اسپیسیفک پالیسی نہیں ہے تو جن لوگوں کی کشمیر اسپیسیفک پالیسی ہے انہوں نے 65 سالوں میں کشمیر کو کیا دیا؟ آپ کیا کر نہیں، مجھے یہ بتا دیں نا، میرے اس سوال کا بھی تو جواب وہ دینا. کہہ رہے ہیں اس کشمیریوں کا مطلب ہے کہ صرف اور انہوں مدد نے کی جائے گی. کشمیر کے نام پہ پاکستان کے اندر بھی سیاست کی اور پاکستان سے باہر بھی کشمیریوں کے جذبات سے کھیل کر سیاست کی جاتی ہے. بات ساری یہ ہے کہ دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی ہے. ہم نے تو یہ کہا کہ سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ 2 طرفہ تعلقات میں بھارت کے ساتھ جب بحالی کا آغاز ہوا 2004 میں، سارک کی سائیڈ لائنز پر جو 8 نکاتی کمپوزٹ ڈائیلاگ، اس میں یہ ایم کیو ایم کی کوشش تھی کہ کشمیر کا مسئلہ پہلی مرتبہ 2 طرفہ مذاکرات میں جو ہے وہ ایک ایشو کے طور پر اور مسئلے کے طور پر مانا گیا. مشرف کی حکومت میں جو ہے وہ واجپئی کی حکومت نے مان کے اس کو ایجنڈے کو ٹیبل پہ ایکسیپٹ کیا، ورنہ تو کشمیر کے مسئلے کو انڈیا بات چیت کے لیے ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا تھا. اس سے بڑی اور کیا کشمیریوں کی خدمت ہوگی کہ وہ مسئلہ اس ایک تنازع کو ایکسیپٹ کرایا گیا اور مذاکرات کے ایجنڈے کا حصہ بنایا گیا. اس سے پہلے تھا بھی نہیں وہ بائی لیٹرل. اس میں جو شملہ معاہدہ ہوا تھا وہ اس وقت کی ضرورت تھی، اسی جس میں بائی لیٹرل کہا گیا تھا، لیکن بات چیت نہیں ہوئی تھی. اب یہ پھر انہوں نے مانا ہے کہ اب اٹو ٹنگ کی بھی دور گزر گیا، ہمیں اس مسئلے کا حل نکالنا ہے. اسی طرح کشمیر کا بھی کوئی مسئلہ کشمیر اونڈ ہوگا، کشمیر بیکڈ ہوگا اور انڈیجنس ہوگا تو وہ مسئلے کا پائیدار حل ہوگا، ورنہ صرف پاکستان اور انڈیا بیٹھ کر اس مسئلے کا حل نہیں نکال سکتے. اس سے زیادہ اسپیسیفک پالیسی کر سکتے. نقطۂ نظر کے مطابق کشمیر بلانگز ٹو ہو؟ پاکستان، انڈیا اور کشمیر؟ کشمیر سب سے پہلے کشمیریوں کا ہے، اور جب تک ان کی رائے آنے کا کوئی سلسلہ نہیں ہے اس وقت تک اگر میں کہوں کہ وہ میرا حصہ بن جائے تو میں ان کے ساتھ زیادتی کروں گا. ان 70 ایئرز اور 65 اوڈ ایئرز اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں وہ امپلیمنٹیشن ان کی ہو نہیں سکی. دیکھیں اصولاً کون آ کے رائے دے کا چانس دے گا کشمیریوں کو؟ پاکستان اپنی انٹرنل جو پرابلمز ہے اس میں گرا ہوا ہے. دیکھیں 3 جنگیں ہوئیں، انٹرنل پرابلم میں ہم گرے ہوئے ہیں. آج پاکستان کی معیشت کا کیا حال ہے؟ کشمیر کے مسئلے کو لے کے انڈیا نے تو افورڈ کیا اس مسئلے کو رکھ کے بھی کہ وہ نہیں مان رہا، پلیبیسائٹ کے لیے تیار نہیں ہو رہا جو یو این او کی ریزولوشن ہے. اور اب پوری بین الاقوامی برادری بھی، چونکہ ہمارے پاس مڈل کلاس 20 کروڑ ہے، بائنگ پاور ہے نہیں، ہم انٹرنیشنل مارکیٹ ہے نہیں، پوری دنیا وہاں جا رہی ہے جہاں 40 کروڑ مڈل کلاس ہے. انڈیا میں، چائنا میں 40 کروڑ مڈل کلاس جہاں ڈیولپ ہوئی ہے. ایشیا میں جو ہے وہ معاشی ترقی کا جو ہے وہ محور ایشیا بن گیا ہے. پورا ایشیا ترقی کر رہا ہے. کشمیر کے مسئلے کو بھی حل کریں ساتھ لے کے، اس کا کوئی انٹرم سولوشن نکالیں. مذاکرات کے ذریعے جو کمپوزٹ ڈائیلاگ ہو رہے ہیں، تجارت کے ذریعے، اعتماد کی بحالی کے ذریعے سے سیکیورٹی کو دونوں ملکوں کے بہتر بنا کے، اور پھر جب یہ کشمیر کا مسئلہ ہے تو اس کا بھی ایسا سولوشن نکالیں کہ انٹرم سولوشن شوڈ لیڈ ٹو اے پرماننٹ سولوشن کوئی. اور اصل مسئلہ کیا ہے؟ دونوں طرف کے یہ جو ڈی ملٹرائزیشن ہونی چاہیے، فوج انڈیا کی وہاں سے ختم ہونی چاہیے، بجٹ میں ریڈکشن ہونی چاہیے، دونوں طرف کے کشمیریوں کو ملنے کا کھل کے موقع ملنا چاہیے. اور تجارت دونوں کے درمیان اگر فروغ پائے گی، اور بھارت کے پاس جو مقبوضہ کشمیر ہے وہ چلے اپنے کشمیر میں انویسٹمنٹ کریں، ہم جو ہمارے ساتھ کشمیر ہے اس کو انویسٹمنٹ کریں، پھر آپ دیکھیں کہ خود بخود 5 سالوں کے بعد کشمیر کے عوام خود کہیں گے، جو میرا آئیڈیا ہے انڈیا سے بھی اور پاکستان سے، کہ ہمیں جو ہے وہ اپنے حال پر چھوڑ دیں، ہم اپنا مسئلہ خود دونوں طرف کا کشمیری مسئلہ حل کر سکتے ہیں. In terms of Pakistan foreign policy, that is not an agenda. That is not on the card. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کشمیری کہیں گے کہ چھوڑ دیں ہمیں اپنے حالت پر، یہ پاکستان کی فارن پالیسی کا حصہ نہیں ہے. دیکھیں میں نے تو ایک آپ کو مفروضہ دیا ہے کہ دیکھیں یہ ایک صورتحال بنتی ہے. ناردرن آئرلینڈ کا مسئلے کا حل نکلا نہیں ریشم آئیلینڈ، کتنے سالوں بعد نکلا؟ 60 سالوں بعد. اور وہ بھی اگر ویژن ٹونی بلیئر کا نہ ہوتا تو شاید وہ نہیں نکلتا. ویژن چاہیے اس کے لیے. اگر روایتی موقف پہ قائم رہیں گے تو حل نہیں نکلے گا. اور کیا کشمیریوں نے کبھی یہ کہا ہے کہ وہ
کوئی ایک آرگنائزیشن ہو, کوئی دو ہو, لیکن مجھے نہیں پتا کہ وہاں یہ طے ہوا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں. کوئی ان کی رائے کا کہیں پر کوئی ایک میکینزم ہی قائم نہیں ہوا. تو میں تو کہہ رہا ہوں ان سے رائے لے لیں پہلے, اور رائے اگر انڈیا نہیں تیار ہے تو آپ کیا یہاں اٹک جائیں گے, رک جائیں گے, آپ آگے نہیں بڑھیں گے؟ اگر دونوں کے سٹینڈز اپنی اپنی جگہ ہیں, کشمیریوں کا ایک سٹینڈ ہے, لیکن انڈیا کو یہ باور کراتے رہیں کہ جب تم نے یہ مان لیا کہ یہ مسئلہ ہے تو اس مسئلے کا حل نکالنے کے لیے تمہیں بھی اپنے موقف میں کہیں نہ کہیں لچک پیدا کرنی پڑے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں فریق ایکولی, اقوام متحدہ نے دونوں کو فریق بنایا ہوا ہے, ایکول فریق ہے. ہاں ہے. اور انڈیا کین سی کہ پاکستان اپنی پرابلمز ہیں وہ پروگریس کر رہے ہیں. ہم میں وہ طاقت اور ہمت نہیں ہے کہ کشمیر لے سکے. تو پھر ہمیں بھی پروگریس کرنی چاہیے تھی, ہم نے وہ پروگریس کیوں چھوڑ دی؟ اس کا مطلب ہے ہمارے اندر جو اپنا گھر کا مسئلہ ہے اس کو اگر ہم ٹھیک کریں اور اصل آزادی اور خود مختاری دیکھیں. ہم کشمیر کو لینے کی بات کر رہے ہیں, ہر ایک ہم سب کے دل کی یہ خواہش ہے کہ کشمیر بنے پاکستان. لیکن مجھے بتایا کہ اس کو پاکستان بناتے بناتے ہم نے تو مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش بنا دیا. باقی جو پاکستان ہے, بلوچستان جا رہا ہے مشرقی پاکستان اور بنگلہ دیش بننے. تو اس کا مطلب ہے کہ کیا کشمیر کے لوگ ہماری اس حالت زار کو نہیں دیکھ رہے؟ وہ ہم پہ کیا اعتماد کریں گے, وہ ہم پہ کتنا بھروسہ کریں گے کہ جب ہم انہیں اعتماد دینے کے قابل ہی نہیں. اس کا مطلب اب غریب اور متوسط طبقے یا تو موجودہ حکمراں سدھر جائیں, نوشتہ دیوار پڑھ لیں, یا ایک عوامی انقلاب کو بیلٹ کے ذریعے آنے دے. اور بیلٹ کے ذریعے آنے والے انقلاب کو روکا تو 1 ملین کا مارچ نہیں ہوگا, تو پھر 10 ملین سے 20 ملین لوگوں کا مارچ اسلام آباد کی سڑک پہ ہوگا. وہ عرب اسٹریم تھی, یہ پاکستان اسٹریم ہوگی. مصر کی طرح, تونسیہ کی طرح اور شاید لیبیا کی طرح جو ہے وہ صورتحال پھر پاکستان میں بھی ہوگی.